یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں تیرے کسی دوست نو ویکھنا چاہنا. اللہ یہ ان کا عجز تھا حضرت، یہ آپ ہی نہیں سن دوست ہو. تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ انہوں دی عاجزی سی حضرت جی، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سن سمجھتے، بڑے بڑے لوگ سن. عرض کی تھی یا اللہ کوئی تیرا دوست دیکھنا چاہنا. اللہ نے فرمایا میرے کلیم تہاڈے تو علاوہ ساڈا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی نہیں اللہ کوئی تے ہونا ہے. فرمایا اچھا کلیم جے ویکھنا ہی جے تے جاؤ فلانے پہاڑ دی غار چ ٹر جو، ساڈا ایک دوست اتنے بیٹھا ہے. چلے گئے. لکھا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے نا تو بدبو آنی شروع ہو گئی، جس طرح کو شاید گلی دی. اندر گئے تے کی ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے، زبان تے اللہ اللہ ہے لیکن وجود گل گیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں ہونا، اللہ دا یار ہو تو بڑی موت ہونا، کو مسنند ہوئے گی جناب، لہراں لہراں ہون گی، اے نہیں ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو آواز دی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے آئے ہو تو ملے بغیر ہی ٹور چلے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، دوست اور یہ حال. اب آپس میں جو باتیں ہوئی اگر صرف علماء ہوتے چلو میں عرض کر، لیکن وہ باتیں سب کے لیے نہیں، اس لیے میں نہیں بیان کروں گا. حضرت وہ باتیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کو خواہش ہوئے. اس نے عرض کی حضور دو خواہشاں نے. فرمایا کیڑی؟ ایک تانوں دیکھن دی سی پوری ہو گئی ہے، دوسری دل کردا ہے ٹھنڈا پانی پین تے جے کہ تو پیا دے ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں لے کے آنا. لکھا جب آپ پانی لے کے آئے نا تو کیا دیکھا، اس کا سارا وجود پھٹا پڑا ہے اور کسی درندے کے پنجوں کے نشان بھی ہیں. آپ سمجھ گئے کوئی درندہ آیا ہے تو وڈ ٹوک کے سٹ گیا ہے. آپ نے اس کو دفنایا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی، پڑھ کے کوئی دور پہ گئے، جا کے عرض کی تھی یا اللہ ایڈا جی یار سی تے کی کروایا جو دے نال. فرمایا کلیم انہوں سزا دیتی ہے. یا اللہ وہ کا دی. فرمایا غلطی کیتی ہے. یا اللہ وہ کیڑی ہے؟ دو کیتی ہیں. وہ کیڑی؟ پہلی غلطی ہے سی عاشق ساڈا ہو کے تینوں ویکھن دی خواہش جی عاشقی. ہاں جی بچیاں دا کھیڑ نہیں کوئی بھی ہے. عشق وکھری دنیا ہے. عشق جو ہے نا یہ وکھری دنیا ہے. اس نے دو غلطیاں کی ہیں، سزا دی ہے اس کو. پہلی غلطی یہ کہ عاشق ہمارا ہو کے تجھے دیکھنے کی خواہش کیوں کی ہے، اور دوسری غلطی یہ عاشق ہمارا تھا پانی تجھ سے کیوں مانگا ہے، مجھ سے مانگتا میں نے دریا بہا دینے تھے. ہاں میں سے حکیم صاحب آپ فرمایا کرتے تھے تذکرہ غوثیہ میں بھی ہے، وہ بندہ سے انہوں پتہ چل گیا فلانی جگہ کہ بابا رہندا ہے تو اس میں اعظم آندا ہے. حکیم صاحب فرماندے ہیں ابل تے کو لبدا نہ ہی بھرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایک نوالا. حضرت ہے اس کو پتہ چل گیا فلان جگہ کو بابا ہے، اس کو اسم اعظم آتا ہے. اور اسم اعظم کیا ہے؟ پڑھ کے جو کو گے ہوئے گا. حضرت ہے وہ چلا گیا. ایک سال بابے ہونا دی واوی خدمت کی تھی. بابے ہونا نے ٹو کے ویکھ لیا کہ اے نہیں ہے جو کوئی بھی ہے. ان ظاہر ٹورنا بھی تے ہے ہی نا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ خود ہی عرض کرتا ہے حضور سال ہو گیا ہے، وہ جناب نے شفقت نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کی کرنا آیا ہے؟ حضور پتہ چلے ہے جناب نو اسم اعظم آندا ہے تو مینوں ہی دس چھڑو. فرمایا وہ تے بعد تے دساں گے، پہلے انج کر کے جا کے چونک چ کھلو جا تے ویکھ اوتھے ہویا کی. وہ جا کے کھڑا ہو گیا. سارا دن تو کچھ خاص نہیں ہوا. جب واپس آنے لگا نا تو کیا دیکھتا ہے ایک بابی ہوری کھوتے تھے نا لکڑاں پہ وڑ کے لے آن. وہ ایک لکڑ نا انج نکلی دی باہر، اور نہیں پتہ لگا وہ سپاہی کھڑا تھا چونک میں، وہ جو ہے نا وہ لکڑی وہ اس کی کمر میں جا چبھی. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عمر کا لحاظ رکھا. اس نے بابا جی کو پیٹنا شروع کر دی. اتنا پیٹا کہ ناک سے خون، پیشانی پھٹ گئی ہے جی، کپڑے پاڑ دی. اب یہ وہاں کھڑا جو ہے نا وہ غصہ ہی کرتا رہا. لے بھی کدی پیرا نے اسم اعظم سکھایا ہوندا تے اج فوج سپاہی ہے نہیں سی کوئی بھی، لیکن آندا ہی نہیں بیچارے نوں کوئی بھی. وہ تے کھلوتا رہا. میں کہیا نا اے نے جو گئی ہیں جے تو ایڈا ہی ہے تے جا کے انج سپاہی نوں پھڑ لے، اسم اعظم ڈیکن ڈے ہیں بہ کے تو ہیں. وہ آندا ہی نہیں سی کوئی بھی. حضرت وہ کھڑا رہا. مغرب کی نماز پڑھی بزرگوں کی بارگاہ میں. ہاں جی کی ویکھیا ہے؟ حضور سارا دن تے ککھ نہیں جی ہویا لیکن آن لگے ہیں ہویا جی. اور مینوں سپاہی تے جڑا غصہ ہے سو ہے وے ہے تہاڈے تے بھی بڑا جی، کیا میرے تے کادے تو ہیں؟ حضور تسی اسم اعظم ہی نہیں سکھایا. اس نے عمر کا لحاظ نہیں رکھا. مار مار کے اس نے بابا جی کا چھوڑا کچھ نہیں ہے. اگر اسم اعظم آتا ہوتا میں نے پڑھ کے اس کے خلاف دعا کرنی تھی، میں نے اسی وقت اس کو مار ڈالنا تھا. بابے دی اکھاں چ تھرو آ گئے. فرمان لگے تینوں پتہ میں اسم اعظم کدے کولوں سیکھیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں.
آپ نے فرمایا جڑے بابے نو کوٹ پہن ڈئی میں وہ کو سیکھیا ہے اسم اعظم انہوں بھی آندا سی حضرت جی، لیکن کی یہ اصل اسم اعظم صبر ہے اس جو میں کہتا ہوں اہل بیت نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، ہاں حضرت جی صبر کیا، مثال نہیں ملتی اس کی حضرت جی۔ اور میں نے کہا نا جیسے بزرگوں نے بڑی بڑی بریک رمزوں سے سمجھایا ہے، وہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہے نا اللہ نے مجنوں کے پاس کو بندہ بھیجا، مجنوں کا گوشت دے اپنا، وہ شخص آیا، اس نے آ کے مجنوں سے کہا بھائی لیلا نے گوشت مانگا ہے، ٹھیک ہے جی، تو مجنوں اگو کہندا کیڑے حصے دا منگیا؟ اس نے کہا جی پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ لیلا کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے مجنوں کہہ رہا کیڑے حصے دا؟ انہیں کہا ہے کیڑا عاشق ہے جنہوں یہ بھی سے یاد نہیں ہے، عاشق نو سے کتے یاد ہوندے نے، یہ کچا ہے، یہ نہیں پکیا کوئی، ہاں پکدا ادو ہے جب بلے شاہ یہ پھر نعرہ دیتے ہیں کیا سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ عشق ہے حضرت، اپنی کس کو خبر ہوتی ہے، اپنی نہیں خبر ہوتی، اور یہ لکھا بھی، اور میں کہتا ہوں یہ عشق مجازی ہے، یہ مجنوں جو ہے نا اس کا نام مجنوں نہیں ہے، یہ اس کا نام کیس ہے، بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت جی، بس دل تو پھر دل ہے نا، یہ دل تو دل ہے حضرت جی، پھر بس لگ گیا حضرت پھر، اور پھر اس کے نے اس کا وہ حال کیا کہ بس بیچارہ بے حال ہی ہو گیا۔ یہ کیسے مجنوں کیسے بنا حضرت؟ وہ لکھا ہے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور یہ بیٹھا ہوا تھا اور خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت، ہاں جی، حضرت کا گزر ہوا، بس رنگ تھا کوئی بادشاہوں کا۔ آپ نے اپنے جو ساتھی تھے نا ان سے کہا ہوئے آؤ ذرا چل کے پوچھنے ہیں کیسنوں کہ ایک ادا حامی ہے، ایدے خیال نہ خلیفہ کنوں ہونا چاہیے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیس تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ دونوں نام لیے۔ وہ دیوانہ آگے سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت مولا علی نہ ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ۔ آپ نے فرمایا تیرے خیال نہ خلیفہ کنوں ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تے میری لیلا نہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے پھر سب سے پہلے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا ایسا مقبول ہوا کیس کسی کو یاد نہیں رہا، یاد رہا تو مجنون یاد رہ گئے۔ میں کہتا ہوں حضرت اگر عشق لیلا میں یہ حال ہے کہ مجنوں کا یہ حال کر دے تو پھر عشق مصطفیٰ کے کیا رنگ ہوں گے۔ امام غزالی حضرت بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا نام نہیں میں لینے لگا، بہت بڑا نام ہے۔ لکھا ہے حضرت کا وصال ہوا تو کسی بزرگ کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا غزالی کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر چھڑے، کہ عمل کیڑا سی سانو دس اسی بھی کریے تاکہ کل ہو سکتا سانو معافی مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں تحریر لکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت حضرت جی یہ پین نہیں ہوتے تھے، قلم ہوتی تھی، دوات ہوتی تھی، کہتے میں تحریر لکھ رہا تھا، جو لکھا تھا نا اس کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی معاملہ تو نہیں، کہتے میں نے قلم کو نا دوات میں رکھا، تحریر کو پڑھ لیا۔ آپ فرماتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا تحریر لکھنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ اللہ اڑا سکتا تھا، میں نے کہا نہیں چل ٹیڈ پار کے آپ ہی اڑ جائے گی، میں نے انتظار کیا، اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ دی مخلوق نال پیار، اللہ دی مخلوق نال پیار۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ، یہ بھی قادری بزرگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی حضرت علی کے ملانگ ہیں۔ وہ لکھا ہے میں نے پڑھا کہ حضرت نا اس وقت تو شاپر نہیں نہ ہوتے تھے، حضرت نا وہ بازار سے سودا لے کے آئے، اس وقت کپڑے ہوتے تھے جنہوں ہی پنجابی جی بشکڑی بھی کہنے ہیں حضرت، وہ لائے گھر میں، لا کے نا جب کھولا نا اور بی بی صاحبہ حاضر ہوئیں کچھ اٹھانے کے لیے تاکہ پکاؤں کوئی ہنڈیا وغیرہ، حضرت نے اس کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نا واپس چل دیے۔ وہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں حضرت سودا دیں تاکہ میں پکاؤں، واپس جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب گرا کھولی نا تو سودوں میں ایک چونٹی بھی آ گئی ہے، پکی گل ہے اس چونٹی کا گھر دکان میں، میں اس کو ذرا گھر چھوڑ کے آتا۔ آئے حضرت ایویں نہیں سن اینے رتبے، حضرت ایویں نہیں سن اینے رتبے، اللہ دی مخلوق نال پیار کر۔ اور حضرت جی دھیان رکھیو کسی یتیم نے کچھ اللہ دا نہیں بگاڑا یا تو یتیم ہے، دھیان رکھیو کسی غریب نے اللہ دا ککھ نہیں بگاڑا یا کہ وہ غریب نہیں ہے، مالک دے رنگ نے، اے مالک دے رنگ نے، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں ہے،
ایک نادا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہان ہے جی جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے کشف المحجوب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے کو عابد تھے اے ہر بابے چ رنگ ہوندا ہے حضرت اللہ دی وجہ نال اللہ دی مخلوق نال پیار ہوندا ہے حضرت وہ گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا یہاں پہ چلنا آسان ہے سڑکوں پہ گلیوں میں لیکن پہاڑ چڑھنا ذرا اوکھا کام ہے ٹرن پہ تو پہاڑی رستہ شروع ہو گیا مخلوق بیچاری بڑی اوکھی پہ ٹرے دل چ خیال آیا ربا تو تے بے نیاز ہے کہ تو نہ پہاڑ بناندا چل تیری مخلوق نو ٹرن چ آسانی ہونی ہے دل میں خیال آیا جو اس وقت کے نبی تھے نا ان پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اے میرے نبی علیہ السلام اس سے جا کر کہہ دیں بندہ ہو کہ ہماری تخلیق پہ اعتراض کیا اس نے ہمارے ملک میں تصرف کیا آج کے بعد ہم نے اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے فرمایا بھائی سرکاری آرڈر آئے تیرا نام مقبولاں چو کٹ کے مردوداں چو پا دیتا گیا وہ کشف المحجوب میں داتا حضور لکھتے ہیں وہ سجدے میں چلا گیا یا اللہ تیرا شکر ہے وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے انہوں نے فرمایا بھی اس پہ سجدہ شکر کیا ہوا تیرا نام مقبولوں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے وہ کہندے حضور شکریہ اس گل دا کیتا چلو کتے تے پایا کڈ نہیں چھڑے ہے وہ کسے لسٹ چ تے ہے نا انہاں دی لسٹاں چ تے ہے وہ عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں حضرت ہے شکر اس بات پہ کہیں دونوں میں سے نہیں نکال دیا ہے کسی میں تو ہوں نا ہے اب ذرا دیکھو ان لوگوں کے انداز اللہ کی مخلوق سے محبت میں کہتا ہوں یہ تو حسینی تھے یہ ہے حسینی مسلک حضرت آگے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے نبی اللہ اب جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض کرنا ظاہر ہے مقبول تو نہیں رہا اب تو مردود ہوں تو ظاہر ہے مردودوں کا ٹھکانہ جہنم ہے یا اللہ پھر انہیں ایک کام کر چھڑیو جے جہنم چ بھیجنا ہی جے نا مینوں اینا کہ وڈا کر چھڑیو تاکہ میں کلا ہی جاواں میرے علاوہ کوئی نہ جائے ہے چلو میں ہی کلا جہنم میرے وجود کو اتنا طویل کر دیں اتنا بڑا کر دیں کہ جہنم مجھ سے ہی بھر جائے تاکہ میرے علاوہ تیری مخلوق میں سے اور کوئی جہنم میں نہ جائے باقی سارے جنت میں چلے جائیں اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی ہے میرے نبی اس سے کہہ دیں یہ جو کچھ تھا نا تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہماری بارگاہ میں جو تیرا رتبہ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ تجھے ہماری مخلوق سے محبت بڑی ہے جا تجھے بھی معاف کر دیا اور بروز قیامت جس جس کے لیے کہے گا ہم اسے بھی معاف کریں گے یہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں نا کوئی بندے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے ٹیسٹ کرن نکلے تے ٹیسٹ کیویں کرنا ہے جی حضرت کل جائیے تے حضرت سیب دین تے ولی نے جے نہ دیتا تے کوئی نہیں ولی ہے جی ٹیسٹ کرنا معیار تسی ویکھ لو ہیں جی ہے وہ جب گئے نا جا کے بیٹھے تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا بھائی سیب لے کے آ سیب آ گیا آپ نے سیب سامنے رکھ لیا تو ایک دوسرے نوں اشارہ کر کے کہندے لے بھی ادھے ولی تے ہو گئے ان دین گے تے پورے ہیں جی حضرت نے ایک بات سنائی یا فرمانے لگے ہمارے بچپن میں نا بغداد میں ایک مداری گر تھا وہ کرتا کیا تھا وہ سب لوگوں کو جمع کر کے نا اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا اور اپنی انگوٹھی اتار کے نا جو لوگ حاضر ہوتے تھے نا ان میں سے کسی جیب میں ڈال دیتا تھا اور پھر اپنے گدھے کو کہتا تھا جا جا کے انگوٹھی لے کے آ تو حضرت جنید فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی بدے ہونے کے باوجود بھی وہ گدھا اسی شخص پہ پاس جا کر کھڑا ہوتا تھا جس کی جیب میں انگوٹھی ہوتی تھی آپ یہ بات فرما کے نا ان دونوں دوستوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بھائی ہن تانوں سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں ہے جے سیب دے داں تے میں ولیاں دے نزدیک ہے جے ہے یہ کیا کمال ہوا حضرت جی یہ تو شوبدے ہیں حضرت جی سارے کمال حضرت جی یہی ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے کمال صبر ہی حضرت جی بچے دا کھیل میرے سٹیجوں کے تو مزاج ہی بدل گئے نا عاشق قرآن تو شروع نے تے فنا فی اللہ تک جانے ہیں ایسی جڈا وڈا نوٹ وڈا وڈا بیٹھے عاشقی بچے دا کھیل چم لانا پیندا ہے اسی بھی تو نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دوہیں برابر یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان اہل بیت روانہ ہونے لگا نا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں امام حسین لے کے گئے اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ بہن بھائیوں کا پیار بھی ایک وکری چیز ہوتی ہے
स्पेशल अगर बहन बड़ी और भाई छोटा होना तो फिर तो वखर ही हजरत, फिर उसको खिलाती भी है, उठाती भी है, प्यार भी करती है, सारा कुछ ही। ज़ाहिर है सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे थे, उम्र मुबारक 6 माह थी। लिखा है जब ये काफिला निकलने लगा ना तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में उठा रखा था। ये आई प्यार किया और कान में ना को बात कही। तो लिखा है हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बच्चों की आदत होती है कूदे और हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आ गए। आप बड़ी खुश हुई कि अब अली असगर मेरे पास रहेगा, है जी, ठीक है जी। लिखा है फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा सकीना ने जब उठा रखा है ना हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, आपने भी हजरत अली असगर के कान में को बात की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली असगर वही बच्चों वाला अंदाज, फिर बाबा हुसैन के पास वापस आ गए। अब सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हैरान हुई कि ये हुआ क्या है। अर्ज की बाबा ये आपने कहा क्या कहा है मेरे भाई अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कि ये फिर आपके पास वापस चले गए हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सकीना पहले तू बता तूने क्या कहा था अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कि ये मेरे पास से तेरे पास चले गए। तो अर्ज करती हैं बाबा जान मैंने अपने भाई अली असगर के कान में कहा था अली असगर तू कैसा भाई है वो देखा। इमाम हुसैन तो अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं और तू अपनी बहन को अकेला छोड़ के जा रहा है। आए जब मैंने ये कहा ना तो अली असगर मेरे पास आ गए। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था अली असगर के कान में कि ये फिर वापस चले गए। आप फरमाते सकीना मैंने कहा है अली असगर तू इधर अपनी बहन के पास ही रह रहे, अगर करबला में अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा हुसैन क्या करेगा। है जी इश्क जिसका नाम मैंने और आपने इश्क रखा है ये कहां से इश्क हो गया हजरत। इश्क ये नहीं होता हजरत जी, इश्क अपने आप को मारने का नाम इश्क है हजरत। ਐਵੇਂ नहीं खाजा गुलाम फरीद ने कहा इश्क ते आतिश दूही बराबर होवे इश्क दा तां उत्ते खेरा। हैं जी ये है इश्क हजरत। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह में ना कोई शख्स हाज़िर खिदमत हुआ, बैठे बैठे गुफ्तगू हो रही थी। दौरान गुफ्तगू उसने शैतान का नाम लिया। हजरत राबिया बसरी हैरान हो कि उससे पूछती हैं ये शैतान कौन है। वो भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ऐसा कोई गैर मारूफ नाम तो है नहीं कि पता ना हो किसी को। वो आगे से हैरान होकर अर्ज करदा सैयदा तुसी शैतान दा नाम नहीं सुनिया। आपने फरमाया असी ते रहमान दा ही सुनिया शैतान दा ते तेरे मुंह ही सुनिया। इसको कहते हैं इश्क हजरत। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू है, कहे फकीर हुसैन नमाना मैं नहीं सब तू। ज्यादा इस पे नहीं कलाम करूंगा, ये कोई सुखा काम है आशिकी हजरत। हैं जी ये अल्लाह ये इस तरह हुआ नहीं, लेकिन सूफिया कहते हैं अगर होता तो इसी तरह होना था। ये इश्क है हजरत जी। जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए ना, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इब्तदा से साथ चले, लेकिन एक मकाम ऐसा आया जाके अर्ज करते हैं हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता। पर मैं क्या हुआ हुजूर आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। वहीं रह गए, महबूब आगे तनहा तशरीफ ले गए। बुजुर्ग कहते हैं वहां जिब्राइल अमीन थे, अगर वहां होते ना अबू बकर उन्होंने अर्ज करना था हुजूर भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लीजिए। ये इश्क है हजरत जी। हुजूर भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लीजिए है, ये इश्क है हजरत जी। इश्क में अपने तन की किसको खबर होती है। असी तो जरूर सड़कों ते रहने हर बंदा ते गुस्से विच है ते पिछे क्या लिखाया है हुसैनी है। मेरा तो किसी ने दिल करता गड्डी कट के कहा पहले यार टा पिछू जाके तुझ में कौन सी बात आ गई हुसैनियों वाली। हुसैनी इस तरह के होते हैं, हुसैनियों के एडे एडे बड़े कलेजे होंगे ने। हाँ मैं आपको सच कह रहा हूँ, उन्होंने एडे एडे बड़े कलेजे होंगे ने हुसैनियों के। तू तूने ये गाड़ी के पीछे क्या लिखा रखा है। और